ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 مارچ 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج اس کا یہ 4تھا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور حسب معمول یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ تو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کرنے کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ہمارے راہ ہدیٰ کے ریگولر ویورز اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم قرآن کریم خدا کا کلام ہے کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور حسب معمول اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا اطہر مجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی میں ایک پاک تبدیلی اور ایک روحانی انقلاب پیدا کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ معاشرے میں با اخلاق بن کر ایک اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہے جن پر انسان اگر عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنی نوع انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے ہی نازل فرمایا ہے۔ اگر اس ضمن میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر کے اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں مختلف ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں جن کا تعلق مستقبل کے زمانے سے ہیں، جن سے یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب ہے اور جو کہ عالم الغیب ہے۔ تو عصر حاضر کے متعلق قرآنی پیشگوئی کے بارے میں براہ کرم ہمیں کچھ بتائیں۔ ناظرین کرام، آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کی ابتدا مکہ میں ہوئی۔ 20 اگست کو اور 610 عیسوی تھی جب اس کا نزول شروع ہوا، ایک اندازے کے مطابق۔
قرآن مجید 114 صورتوں پہ مشتمل ہے، 77,934 اس کے الفاظ ہیں۔ اس میں اتنی پیش گوئیاں ہیں کہ لاتعداد پیش گوئیاں ہیں۔ کچھ تو ماضی میں پوری ہو گئیں، کچھ عصر حاضر میں پوری ہو رہی ہیں، کچھ مستقبل میں پوری ہوں گی۔ یہی قرآن مجید کی خوبی اور اس کا امتیاز ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور یہ پیش گوئیاں اس میں ذکر کی جا رہی تھیں، صحابہ کرام اور اغیار اس کو سنتے تھے۔ صحابہ کرام تو اس کے اوپر ایمان بالغیب لاتے تھے، اغیار کہتے تھے کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اب عصر حاضر سے تعلق رکھنے والی بعض پیشگوئیوں کا میں ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ، وہ بھی لاتعداد ہیں، مگر بعض خاص پیشگوئیوں کا جو اس وقت ماحول کے ساتھ تعلق ہے جس کا، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ تکویر یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب کہ سورج کا نور وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اب سورج سے مراد ایک تو ہمارا ظاہری سورج ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے تو بہت سے بطون ہیں، اور اس کے ایک ایک بطن میں بہت پیشگوئیاں اور مطالب اور تفاسیر ہیں۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ظاہری سورج ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا ہے، روشن سورج۔ مفہوم اس کا یہ بنا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے اور بیگانے دھندلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری پیشگوئی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کہ ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ستاروں سے مراد یہاں پر علماء ہیں، وہ بھی اپنا نور دینا اور سورج سے روشنی لے کے آگے دینا بند کر دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ چلائے جانے کا اور پہاڑ کے دو مطلب، ایک تو یہ ظاہری پہاڑ ہے، ان کے اوپر ایسی سرنگیں اور سڑکیں بنائی گئیں کہ رستے بنا کر آسانی سے اس کے اوپر چلا جا سکتا ہے، اور جبال سے مراد بڑی بڑی بادشاہت ہیں جن کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب کہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اونٹ کی اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا ایک زمانہ آئے گا یہ چھوڑ دی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں بچے گی، نئی سواریاں آ جائیں گی، ہوائی جہاز، موٹر کاریں وغیرہ، جس کی وجہ سے یہ عطلت چھوڑ دی گئی۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ جب کہ جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے وحشی قومیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور اس سے چڑیا گھر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ نہریں اور سمندریں، پنڈبیوں کا سفر، بڑے بڑے بحری جہاز، وہ سب کا سب اس میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب کہ نفوف آسمان میں ملا دیے جائیں گے، سفر کی مسافتیں کم ہو جائیں گی، بات چیت کے راستے کھل جائیں گے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں اسے سنا جا رہا ہے۔ یہ ہے زوجت کی ایک تفسیر۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب کہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیوں اس کو درگور کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے انڈیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھرون ہتیا، کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے تو اس کا ابارشن اور اسقاط حمل کروایا جاتا ہے، لیکن قانوناً اس کے اوپر گرفت کی جاتی ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اس زمانے میں تو پتھروں پہ، چمڑوں پر، ہڈیوں پر قرآن مجید لکھا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہا تھا کہ اتنا زیادہ اس وقت اخبارات اور رسائل چھپ جائیں گے کہ لا تعداد چھپتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمانی فلکیات کے علوم دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اتنے زیادہ گناہ بڑھ جائیں گے کہ جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، لیکن اس وقت ایک نظام ہوگا جماعت احمدیہ کا جو بہت ہی قریب ہوگا۔ یہ تو کچھ پیشگوئیاں تھیں، اور بھی تھیں، لیکن اسی ضمن میں ایک بات اور ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب کہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے۔ اور آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ایک نظام، ایک جماعت، ایک الوصیت کا نظام، یہ ایسے ہوں گے جو کہ جنت کے سے قریب کرنے والے ایک انسان کے لیے ہوں گے، وہ اس کے اندر پیش گوئی کی گئی۔ اب جب اس کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں کو دعا سکھا رہا ہے۔ یہ دعا بھی ہے اور اس میں انذاری پیشگوئی بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جو منعم علیہ ہیں، جن کے اوپر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور آگے غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو مغضوب، جو کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہو گیا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ ہم کو نہیں چلانا۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑی پیشگوئی ہے۔ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، مدینہ میں بھی ہوئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو جب یہ پیشگوئی سکھائی جا رہی تھی کہ ہمیں جن پر تیرا غضب نہیں نازل ہوا ہمیں ان کے راستے پہ چلانا، تو مکہ میں تو اس وقت یہود تھے ہی نہیں، اور عیسائی برائے نام تھے۔ اصل میں یہ پیشگوئی تھی مسلمانوں کے لیے کہ ان رستوں پہ نہ چل پڑنا جن پہ وہ یہود چلے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یا وہ نصارہ جو کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے الگ ہو کر وہ گمراہ ہو گئے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا یہ مغضوب علیہم ہیں کون؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ جو کہ نصارہ گمراہ ہو گئے، اصل راستے سے ہٹ گئے۔ اب جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم یہود بنے کیسے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا وہ داؤد کی زبان کے ذریعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ لعنت کیے گئے، یہ ان کے نافرمان ہو جانے کے سبب، اور اس سبب سے ہوا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی تھی مسلمانوں کو کہ مغضوب علیہم بننے سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس راستے پہ نہ چل پڑنا جس پہ کہ یہود مسیح علیہ السلام کی تکفیر، تکذیب، تعذیب کر کے مغضوب علیہم اللہ کی نگاہ میں قرار دیے گئے، اس راستے پہ نہیں چلنا، ضالین کے راستے پہ نہیں چلنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی؟ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا، ایسے ہی آخری زمانے میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا، اسی لیے اول ہی ان کو پیشگوئی کی اطلاع دی گئی کہ سعید روحیں اس غضب سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی اسلام میں جب کہ شرک سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا رہے تھے، شرک سے بچنے کی دعا نہیں سکھائی کیونکہ اس کا خطرہ نہیں تھا، جو خطرہ تھا وہ مغضوب اور ضالین بننے کا تھا۔ بعثت ثانیہ میں یہ 2 خطرے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اور ہر مسلمان ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اور اس میں یہ انذاری پیشگوئی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ مغضوب اور ضالین کے راستے پہ چل پڑیں گے، بہت کم ہیں جو منعم علیہم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب آگے تفصیل اس کی کیا ہے؟ 14ویں صدی کے 8ویں سال 1308 ہجری میں اللہ تعالی نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ خبر دی،
بذریعہ الہام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ اب اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ جس مسیح کے آنے کی خبر تھی، مسیح کے آنے کی خبر دی گئی تھی، اس سے مراد آپ ہیں، اور اللہ نے الہاماً فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابن مریم، کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد پھر وہ دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ جب انہوں نے اعلان سنا اور کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے انکار کیا اور وہ مغضوب علیہم کے زمرے میں چلے گئے، اور یہ بات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی تھی کہ میری امت پہ لَیَأْتِیَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِی مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِی اسرائیل حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے جوتی سے مشابہت رکھتی ہے، ایسے ان کے ساتھ پچھلی قوم یہود کے ساتھ یہ مشابہت کریں گے۔ آج جماعت احمدیہ اور مسیح السلام کی جو تکفیر، تکذیب اور تعذیب کی جا رہی ہے دنیا میں، وہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ مغضوب علیہم کے رستوں پہ چل رہے ہیں، وہ ضالین کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ بات ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہی تھی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تیرے صراط مستقیم پر میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر ان کو چلنے نہیں دوں گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کر کے بالکل وہ رخ اختیار کر رہے ہیں جو کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے اور وہاں پر لعنت کمائی تھی، جس کا حضرت مسیح نے اشارہ فرمایا۔ بین ہی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر کر کے اپنے آپ کو مغضوب کے زمرے میں داخل کیا، اور یہ حالات دنیا کے سامنے ہیں کہ جو مغضوب اور دو دال کا رستہ ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اب رہا منعم علیہم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت احمدیہ ہے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روز بروز اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ منعم علیہم کا گروہ ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور وہ دعا سکھائی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا۔ اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ صراط المستقیم 73 فرقوں میں بٹا ہوا تو صراط مستقیم نہیں ہوگا نا۔ 73 فرقوں میں لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ واحدۃ فی الجنت وثنتان وسبعون فی النار، کہ ایک ہی جنتی ہوگا، راہ راست پر ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، وہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھی جائے گی، اور وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھ دی۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتی نبی، امتی رسول بنایا ہے، چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن انکار کر کے یہ مسلمان یہ مغضوب ضرور بن رہے ہیں اور ضالین کے زمرے میں جا رہے ہیں، لیکن ان کو مسیح موعود علیہ السلام کے ہی الفاظ میں ایک بات میں کہتا ہوں، حضرت مسیح السلام نے فرمایا اور بڑے درد سے فرمایا، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار، میں عافیت کا ہوں حصار۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو ہمارے عوام الناس ہیں، ان کو ان علماء کے چنگل سے نکالے جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا علماءہم شر من تحت عدم الدوا، پھر فرمایا انی خاف علی امتی الائمہ علماء المضلین، کہ وہ جو گمراہ کرنے والے علماء ہیں، اے اللہ اس سے میری امت کو محفوظ رکھنا، اور اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ میری امت کہیں ان کے راستے پر نہ پڑ پائے۔ تو آج جس امتحان سے امت المحمدیہ گزر رہی ہے، ہم بڑے درد سے یہ کہتے ہیں، صدق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، دعا کر کے آؤ، اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلو۔
مغضوب علیہم کے گروہ میں نہ شامل ہو جاؤ، ضالین کے گروہ میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اب کچھ ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا انڈیا سے قریشی عبدالحکیم صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام محترم، میری آزادہ گزارش یہ ہے، سورہ صف آیت نمبر 7 میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے بشارت پا کر نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ ساری دنیا کو یہ بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اس آیت میں جس احمد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کیا اس کے مصدق حضرت بانی اسلام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر آپ کی امت میں آنے والے امام مہدی مسیح موعود بالخصوص بانی جماعت احمدیہ ہیں؟ مول صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ مول صاحب ایک آزادہ درخواست، مول صاحب حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ میرا امام مہدی مسیح موعود جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے ایک رات میں عربی زبان کے 40,000 مادے سکھائے گا۔ ذرا مول صاحب اس کے تاریخی پس نمبر پر روشنی ڈالیں مول صاحب پلیز۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ میں درخواست کروں گا محترم مولانا مجیب محمد لون صاحب سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے اس وقت میرے سامنے ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 ہے یہ۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ایک ایسے رسول کی، اور فرمایا کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جو وہ رسول جب کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تو لوگوں نے اس کو کہا مخاطب کرتے ہوئے معاف کیجیے گا کہ ھذا سحر مبین، یہ کھلا کھلا جادو ہے۔ تو اس میں جو لفظ احمد استعمال ہوا ہے اس کے تعلق سے قریشی عبدالحکیم صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یا بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مراد ہے۔ تو اس کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ بلا واسطہ طور پر تو اس سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، لیکن بالواسطہ طور پر اس سے بانی جماعت احمدیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مراد ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں 2 طرح کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک صفت ہے جلالی صفت اور دوسری صفت ہے جمالی صفت۔ جلالی صفت کی طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور احمد جو نام ہے اس میں دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی صفت کے ظہور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود تھا جس نے 14ویں صدی میں آنا تھا، جس کا بھی ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ذکر فرمایا، اس موعود نے جمالی صفت کے ظہور کے لیے دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جہاد بالسیف کی بھی اجازت دی گئی، لڑائیاں بھی لڑی گئی، اور اسی لیے صحابہ کو اشداء علی الکفار بھی کہا گیا۔ لیکن آخری زمانے میں جس موعود کی بشارت دی گئی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جمالی صفت ہے ان کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا، اور اسی لیے پیشگوئیوں میں یہ بات بھی موجود تھی کہ وہ جب امام مہدی جو آئے گا وہ دنیا سے لڑائیوں کو یضع الحرب، وہ لڑائیوں کو ختم کرے گا، موقوف کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو احمد کا لفظ جس قرآن مجید کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ مراد ہے، بلا واسطہ مراد ہے، اور بالواسطہ اس سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بروز مراد ہیں جنہوں نے جمالی صفات کا ظہور کرنا تھا۔ اس سلسلے میں مختصر سا نوٹ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر کے نیچے دیا ہے، وہ بھی پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اسی آیت کے تعلق سے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے جو انجیل برنباس میں لکھی ہوئی ہے۔ عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں، مگر یہ پوپ کی لائبریری میں پائی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ مروجہ اناجیل میں فارقلیت کی خبر دی گئی ہے جس کے معنی احمد ہی کے بنتے ہیں۔ یہ اگلا جملہ غور کے قابل ہے۔ حضور فرماتے ہیں پس اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ اور آپ کے ایک بروز کی جس کا ذکر اگلی صورت میں ہے بالواسطہ خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ اس صورت کے بعد صورت جمعہ ہے اور اس میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم والی وہ پوری آیت ہے جس میں وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا بھی ذکر آیا اور آئندہ آنے والے اس بروز کا بھی ذکر آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس لفظ احمد میں بلا واسطہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لیکن بالواسطہ اس سے آنے والا موعود یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مراد ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، ایک اور ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش سے محترم عارف الزمان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جی، پہلے تو میں سب کے دعا کا درخواست کر رہا ہوں اور میرا سوال ہے، پہلے بھی بہت شریعت تھا، قرآن کریم کا بنیادی تعلیم کیا ہے؟ عوام الناس کے لیے یہ کیا کافی ہے؟ جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ تو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ اگلے ایک سوال میں بھی اس کا کسی حد تک جواب آ جائے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں یا دینی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری محرف اور مبدل ہو چکی ہوئی تھیں، یعنی وہ کلیتاً تبدیل ہو چکی ہوئی تھیں۔ اور قرآن مجید کی یا اس سے پہلے جتنے بھی صحف تھے اور مذہبی کتابیں تھیں، اصل میں سب کی ایک بنیادی تعلیم یہ تھی، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے بندے ہو اور اس کی عبادت کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری دینی کتابیں جو تھیں یہ ساری تبدیل ہوئیں، اور اس کے اندر نہیں ہم کہہ سکتے کہ کون سا اللہ کا کلام ہے، کون سا انسانوں نے ملا دیا ہے، اور ہر ایک نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ لیکن قرآن مجید کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی تو ان مولویوں نے تو اس کا پتہ نہیں کیا سے کیا حشر بنا دینا تھا جو تفسیروں میں آج ہم کو ملتا ہے۔ بعض تفاسیر تو پڑھ کر بعض آیات کی تفسیر جو انہوں نے کی ہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس نے اپنے کلمات کو آج تک محفوظ رکھا اور قیامت تک اس کو محفوظ رہے گا وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام الناس اور عام لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے اوپر تدبر کریں۔ قرآن مجید نے 3-4 لفظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ایک تو افلا تعقلون، عقل سے کام لینا، اقرا، اس کو بار بار پڑھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور پھر یہ اپنے دل و دماغ کو سمجھانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، میسج ہے جو میرے لیے آیا ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی اخروی زندگی کو، بعد کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ قرآن مجید 2 باتیں کہتا ہے کہ ایک تو یہ دنیاوی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ ہم کو اس دنیا کی بھی حسنات دے اور آخرت کی بھی دے۔ اور قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دونوں جہانوں کی فلاح ایک انسان کے حصے میں آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور میں محترم مولانا مجیب احمد لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کو با اخلاق بناتی ہیں۔
اخلاق فاضلہ کے متعلق قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے آپ سے۔ جی جزاک اللہ۔ یہ بنیادی سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام تعلیمات کے حوالے سے، اور جتنی بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اس کے تعلق سے سورہ مائدہ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا، و اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو مکمل کیا، پورا کیا، و رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے چن لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے اس آیت میں کہ جس قدر بھی تعلیمات کی انسان کو قیامت تک ضرورت ہے، وہ تمام کی تمام تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ ابھی جو عارف الزمان صاحب یہ سوال پوچھ رہے تھے، تو اس ضمن میں وہ اس آیت پر بھی غور کر کے دیکھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ کافی اور شافی تعلیمات ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ جو بھی شعبہ زندگی ہو، چاہے انسان کی کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو، اس کے تعلق سے مکمل تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ جہاں تک اخلاق کے تعلق سے قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اخلاق کی فاضلہ کے تعلق سے، اس تعلق سے بھی قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اور ہمیں پتہ لگتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ان تعلیمات کے نتیجے میں ایک وحشی انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے، انسان بننے کے بعد پھر وہ با اخلاق انسان بنتا ہے، با اخلاق انسان کے بعد پھر وہ با خدا انسان بنتا ہے، اور با خدا انسان کے بعد پھر وہ خدا نما انسان بنتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تعلیمات پر کما حقہ ایک انسان ایک وحشی کی حالت میں بھی اگر وہ ہے، تو درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ان تعلیمات کے نتیجے میں وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس کو ہم خدا نما کا مقام کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا وجود وہ بن سکتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت جو عرب کے حالات تھے اس کا بھی نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ایسے حالات تھے اخلاقی طور پر بھی اور باقی سیاسی طور پر، تمدنی طور پر، ہر لحاظ سے، کہ بر و بحر میں صرف اور صرف فساد تھا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ انہم الا کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ گویا کہ وحشی تھے، حیوان تھے، وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئی گزری حالت ان کی تھی۔ یہ حالات تھے ان کے اخلاقی لحاظ سے، آداب زندگی کے حوالے سے۔ روحانیت تو دور کا مقام ہے، آداب زندگی بھی ان کے اندر نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کل انعام قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی شریعت نازل فرمائی، تو اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں جو انقلاب ان میں پیدا ہوا ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے، اور وہ دنیا کے سامنے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عربی منظوم کلام میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے کہ شیئان کان القوم عمین فیہما حسب العقار و کثرت النسوان، کہ یہ حالت تھی قوم کی کہ وہ دو چیزوں میں اندھی ہو گئی تھی، ایک تو شراب نوشی اور دوسری عورت کی زیادت۔ پھر دوسری جگہ اسی قصیدے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کانو کا مشغوف الفساد بجہلہم راضین بالاوساخ والادرانی، کہ وہ ایسے تھے کہ وہ بے وقوفی سے فساد کے شیفتہ تھے، میل کچیل اور ناپاکی پر خوش ہوتے تھے۔ مطلب یہ ایسی صفات ہیں جو حیوانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کل انعام میں بیان فرمائی، وہی بات حضور علیہ السلام نے اپنی اس قصیدے میں بیان فرمائی کہ یہ صفات ان کے اندر تھی، اور کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود تھی۔ آداب زندگی ان کے اندر نہیں تھے، اخلاق تو اس کے بعد کا سٹیج ہے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صادفتہم قومن کا روسن ذلتن فجعلتہم کا سبیقۃ لک، یعنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ گوبر کی طرح ذلیل تھے، لیکن تو نے ان کو سونے کی ڈھلی کی مانند بنا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عظیم الشان انقلاب ان کے اندر پیدا کیا، چاہے وہ آداب زندگی ان کے اندر پیدا کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے ان کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کے حوالے سے ہو، یا ان کا روحانیت کا معیار بہت ہی اونچا اور بالا کرنے کے حوالے سے ہو، یہ سارے کا سارا عظیم الشان انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تعلیمات کے ذریعے جو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انہی کے ذریعے آپ نے یہ عظیم الشان انقلاب ان عربوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اخلاق فاضلہ کے تعلق سے جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو بے شمار تعلیمات ہیں اخلاق کے حوالے سے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، سچائی، امانت داری، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غربا کی دیکھ بھال، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، پھر عفو درگزر ہے، عہد کی پاسداری ہے، اصلاح بین الناس ہے، صلح کاری، صبر کی تلقین، شکر کی تعلیم، بے شمار تعلیمات ہیں جو صرف اور صرف اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہیں کہ 7 دن میں ایک انسان کو ولیوں کی طرح بنا سکتی۔ تو اگر کتنی بھی پستی کا شکار ہو ایک انسان، کتنی گری ہوئی حالت میں کیوں نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا کہ وحشیوں کی بھی حالت ہو انسان کی، لیکن اگر وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 دن میں وہ ولیوں کی طرح بن سکتا ہے، وہ با اخلاق بن سکتا ہے، اس کے اندر عظیم الشان اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر روحانیت کا اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں بڑے ہی شرح بست کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ان امور پر روشنی ڈالی ہے۔ انسان کی طبعی حالتیں، پھر اخلاقی حالتیں اور روحانی حالتیں، ان کا مبدا کیا ہے، ان کا منبع کیا ہے، پھر ان میں کیسے تغیر پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے تعلق سے کیا کیا تعلیمات بیان کی، یہ بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کی اصلاحات ہیں جو قرآن مجید کا لب لباب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ انسانی حالتوں کے 3 سرچشمے ہیں، اسی طرح اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 طریق مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریق حضور نے فرمایا ایسا ہے کہ جس میں جو وحشی جیسے صفات انسان ہوتے ہیں ان کو آداب زندگی سکھانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ کے طریق، تو یہ ساری چیزیں سکھانا، یہ پہلی اصلاح ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ دوسری اصلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری اصلاح یہ ہے کہ جب آداب زندگی ایک انسان کو سکھائے گئے، اس کے بعد اس کو ان آداب زندگی سے اٹھا کر با اخلاق انسان بنانا، اس کے اندر جتنے بھی قوا پائے جاتے ہیں ان قوا کو برمحل اور بر موقع استعمال کرنا سکھانا، یہ قرآن مجید کی دوسری اصلاح۔ اور تیسری اصلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو با اخلاق انسان بن جاتا ہے اس کو پھر روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اس کے وصال کا مزہ اس کو چکھانا، یہ تیسری قسم کی اصلاح ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہی خلاصہ ہے قرآن مجید کی جتنی بھی اصلاحات ہیں جو انسان کی اصلاح کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، یہ 3 اصلاحات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اخلاق کی 2 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک قسم اخلاق کی وہ ہے جن کا تعلق ترک شر سے ہے، یعنی شر کو ترک کرنا، اور دوسری قسم اخلاق کی وہ ہے جن کا تعلق ایصال خیر سے ہے، یعنی بھلائی پہنچانا۔ ترک شر سے تعلق رکھنے والے اخلاق وہ ہیں جن کے نتیجے میں، جن کو اختیار کر کے انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا کسی بھی ذریعے سے دوسرے کی جان، مال اور عزت کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے۔ اور ایصال خیر میں وہ صفات اور وہ اخلاق آتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا کسی بھی ذریعے سے دوسرے کی جان، مال اور عزت کو فائدہ پہنچاتا ہے، ترک شر میں نقصان سے بچاتا ہے،
اور ایصال خیر میں فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ دونوں قسم کے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قرآن مجید میں موجود ہے. اور بے شمار آیات حضور نے قرآن مجید کی اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں. ترک شر کے حوالے سے بھی، ایصال خیر کے حوالے سے بھی. ترک شر کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہے کہ ایک خلق ہے احسان، جس کا مطلب ہے پاک دامنی، یعنی پاک دامن رہنا. اور اس کے تعلق سے قرآن مجید کی تعلیم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مِنْ فُرُوجِهِمْ کہ مومنوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں ترک شر کی صفت اور اخلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا. پھر امانت و دیانت کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. اور اس میں ترک شر یہ ہے، ترک شر کے اخلاق میں حضور نے ان کو بیان فرمایا، امانت اور دیانت کو بیان فرمایا. اور اس میں ترک شر یہ حضور نے بیان فرمایا کہ اپنی کسی شرارت سے کسی کے مال کو نقصان سے بچانا، یہ امانت اور دیانتداری ہے. اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید کی آیات حضور نے بیان فرمائی. پھر اور بھی مزید مختلف آیات حضور نے اس ضمن میں بیان فرمائے. پھر ایصال خیر کے حوالے سے بھی مختلف آیات قرآن مجید کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اور یہ ساری کی ساری تعلیمات جو ہے یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید نے اخلاق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. آخر میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس اس ضمن میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا ہے کہ طبعی حالتوں اور اخلاقی فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاقی فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے. اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا. اور اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی. پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. تو خلاصہ یہ کہ بے شمار تعلیمات ہیں اخلاق فاضلہ کے تعلق سے قرآن مجید میں، نہ صرف اخلاق فاضلہ کے تعلق سے بلکہ طبعی حالتوں کے تعلق سے بھی، اخلاقی حالتوں کے تعلق سے بھی اور روحانی حالتوں کے تعلق سے بھی. اور درجہ بدرجہ قرآن مجید کی تعلیمات انسان کو روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کو باخدا اور خدا نما انسان بناتی ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان پر عمل کرے ہو تو اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن کریم بھی اس کی ترغیب دلاتا ہے. تو معرفت الہی کے متعلق قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے آپ سے. معرفت الہی، معرفت کیسے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچاننا. عارفہ کا مطلب ہے، عارفہ کا مطلب ہے اس نے اللہ کو پہچاننا، اسی سے ہے معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. پہچاننا کیسے ہے؟ اگر آپ کہیں کہ صرف قرآن مجید سے پہچان لے گا تو یہ قرآن مجید کی اپنی ہی تعلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام شہادت القرآن میں بیان فرماتے ہیں اگر معلم قرآن کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ویسے ہی اتار سکتا تھا، درختوں پہ اتار سکتا تھا اور کسی طریق سے اتار سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور اس کے ساتھ معلم قرآن مجید کو اتارا، اور اس نے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ایک انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس مضمون کی آیتیں ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور قرآن حکمت لوگوں کو سکھاتے ہیں. پھر ایک جگہ اور فرماتا ہے
لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے جاتے ہیں۔ پس ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے جس کو خدائے واحد اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے۔ سب سے پہلے اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو معلم کی تلاش کرے جو قرآن کریم کا ادراک اسے سکھائے۔ اب اس زمانے میں حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو کہ وہ آخرین منہم لما یلحق بہم کا مصداق اور معود ہے، وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ ایک معلم بعثت اولیٰ میں تھا، ایک معلم بعثت ثانیہ میں ہے، اور آج اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو وہ اس معلم یا اس معلم کے خلفاء کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس آنا ہوگا، وہی قرآن کریم کی سچی معرفت سکھا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں جو آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کی 4 صفات ہیں جو قرآن مجید نے ابتداء میں سورہ فاتحہ میں بیان کی ہیں، اور وہ ہے سب سے پہلے اس کا اسم ذاتی و حقیقی اللہ، پھر اس کی صفت رب العالمین، پھر رحمان، پھر رحیم، مالک یوم الدین۔ یہ صفات ہیں۔ جب اس کا ادراک ایک انسان کو ہوتا ہے فجأتاً تلقائیاً وہ خود بخود یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے متعارف کروایا۔ جب یہ آیت اتری اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دنیا میں نہیں جانتا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک انسان کو سکھایا جیسے ماں چھوٹے بچے کو سکھاتی ہے کہ تو کہہ میں تیری ماں ہوں، تو مجھ سے مانگ، باپ سکھاتا ہے اس کو۔ اللہ نے ہی اس کو سکھایا کہ تو کہہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں ان صفات کے حوالے سے یہ سب کو سمجھا ہے۔ اب اس سے اگلی بات عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ جو خطبات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہیں۔ شروع میں پہلے خلیفۃ المسیح رابع نے، پھر حضور عید اللہ تعالیٰ عزیز نے صفات الہیہ کے تعلق سے بہت سے خطبے ارشاد فرمائے۔ اگر اس کو صحیح طور پر انسان پڑھے تبھی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ موجودہ دور میں مثال کے طور پہ حضور عید اللہ تعالیٰ عزیز خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے حالات بتا رہے ہیں۔ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی تم پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب مثال کے طور پہ کل حضور عید اللہ تعالیٰ عزیز کا خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ خطبے کی گہرائی کو سمجھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اگر منافقت ہوئی تو ایک انسان اپنا آپ تباہ کر لے گا، قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اور حضور نے بڑی تفصیل سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دے کے بتایا کہ دیکھو قرآن مجید کے ابتداء میں 17 آیات میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اول متقین، پھر کافر، پھر منافقوں کے بعد ان منافقوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، آئندہ جماعت احمدیہ کو اس سے بہت ہی خبردار رہنا ہوگا اور باخبر رہنا ہوگا کہ منافقت ان کی صفوں میں نہ آئے۔ اور جب ایک انسان خلیفہ وقت کے خطبات سنتا ہے، اور اس کی ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ حضور عید اللہ تعالیٰ عزیز جب خطبہ دیتے ہیں یا آج کل حضور کے لائیو پروگرام آن لائن آتے ہیں، ایک سوال ابھی کوئی کر رہا تھا کہ امت واحدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی کو پکڑ کے ہی ہم امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک مجلس میں تھے جالندھر میں، تو میں نے یہ سوچا اللہ والوں کو تو انسان کے دل کی حالت پتہ چل جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں
اور میرے دل میں یہ وسوسے اٹھتے ہیں کیسے یہ ہو سکتے ہیں، یہ ابھی اپنے دل میں سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں حضور نے بات کرتے کرتے حضور ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تکرار سے بس یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں کے ہمارے مولانا طاؤل مجیب صاحب ہے ڈون صاحب، حضرت عمر ڈار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان آتے ہیں، مسیح ساں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حضور تقریر کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر اپنے رشتہ داروں سے ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں حضور، میرے اختلافات تھے اپنے بھائی کے ساتھ، اور یہ دل کی بات جب حضور نے کہی وہ اسی وقت انہوں نے بیعت کر لی۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس، اس کے بعد ہی اللہ کی معرفت عطا ہو سکتی ہے، اور وہ غور سے خلیفۃ المسیح کے خطابات اور خطبات سننے اور دعا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ اب میں اس پروگرام کا آخری سوال محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کے روشن مستقبل کے متعلق قرآن کریم میں کیا پیش گوئیاں ہیں، ان کا ذکر فرمانے کی درخواست ہے آپ سے۔ جی جزاکم اللہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 3 زمانوں کا 3 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ زمانہ جس میں اسلام کی نشأت اولیٰ ہوئی، جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ جس کو فیض آوج کا زمانہ قرار دیا گیا، اور پھر اسلام کی نشأت ثانیہ کا زمانہ۔ اپنے زمانے کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ صدیوں میں سے سب سے بہترین صدی وہ صدی ہے جس میں مبعوث ہوا ہوں، اس کے بعد وہ صدی جو اس کے ساتھ پیوست ہو، اور اس کے بعد پھر تیسری وہ صدی جو اس دوسری صدی کے ساتھ پیوست ہو۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 صدیاں ہیں جو میرے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اسلام کی نشأت اولیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ پھر بیچ کا زمانہ جو تقریباً 1000 سال کا زمانہ ہے، اس کو احادیث میں بہت ساری پیش گوئیاں اور بہت ساری احادیث اس کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، جس کو جیسا کہ میں نے کہا فیض آوج کا زمانہ، یاجوج ماجوج کا زمانہ، دجال کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی زمانے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی پیش گوئی فرمائی تھی کہ اسی زمانے کے آخر میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن مجید کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو مطالب ہیں وہ دلوں میں موجود نہیں ہوں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، عالیشان مساجد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور علماء کی بھی بہتات ہوگی، کثرت کے ساتھ علماء دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن یہ علماء اس زمانے کے علماء ایسے ہوں گے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ دوسرے ایک زمانے کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، اور پھر آخری زمانے یعنی اسلام کی نشأت ثانیہ کے تعلق سے بھی بشارات بیان فرمائی، اور فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس زمانے میں اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا ہوگا تو وہاں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص اس کو واپس دنیا میں اور لوگوں کے دلوں میں دوبارہ اس کو لائیں گے، اور ایمان کو دوبارہ وہ اس زمانے میں، اس آخری زمانے میں زندہ کریں گے۔ تو اس طرح سے حضور نے یہ 3 زمانوں کا ذکر فرمایا۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا سوال ہے، چونکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی آیا تھا ضمناً، آخری زمانے کا، اسلام کی نشأت ثانیہ کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ جمعہ کی آیت میں، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बि। इसमें दोनों ज़मानों का, दोनों नशतों का, इस्लाम की दोनों नशतों का अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की आयत में ज़िक्र फरमाया। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि एक ऐसा नबी मबूस किया उम्मियों में से जो उनको कुरान मजीद सिखाता है, उनका तज़किया करता है, उनको तालीम देता है, उनकी हिदायत करता है, अगरचे कि वो पहले गुमराही में थे। और फिर दूसरे ज़माने का ज़िक्र, दूसरी इस्लाम की नशत सानिया का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बि, कि आखरीन में भी इस नबी की बासत होगी बरोज़ी तौर पर। जैसे पहले भी ज़िक्र हुआ था, इमाम महदी और मसीह मऊद की सूरत में, उम्मती नबी की सूरत में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरोज़ी बासत होगी। और वो ज़माना जो है वो इस्लाम का नशत सानिया का ज़माना होगा। एक बार फिर इस्लाम तनज़्ज़ुल के बाद फिर उठेगा और उसको तरक्की हासिल होगी, और फिर उस तरक्की के बाद उसको अल्लाह ताला अज़ीमुश्शान तरक्यात से नवाजेगा। इसका ज़िक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है। चनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही सूरह तौबा में फ़रमाया और सूरत उस-सफ़ में भी यह आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि वही खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, ताकि उसको तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक नापसंद ही क्यों ना करें। तो ये तमाम अदियान पर गलबा की पेशगोई जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर इस आयत में बयान फरमाई है, और इसका ताल्लुक़ इस्लाम की नशत सानिया के साथ ही। और फिर एक और आयत भी पेश करके बात ख़त्म करूँगा इख्तिसार के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, कि अगर मुखालफत चाहे कितने भी आला दर्जे की क्यों न हो और अल्लाह ताला के नूर को मिटाना चाहे वो, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को कामिल करके रहेगा, पूरा करके रहेगा, और इस नशत सानिया के ज़माने में भी इस्लाम को गलबा अता करेगा, और इस ज़माने में भी इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इख्तिताम पर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इक़्तिबास पेश करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान शरीफ वो किताब है जिसने अपनी अज़मतों, अपनी हिकमतों, अपनी सदाक़तों, अपनी बलागतों, अपने लताइफ़ व नुकात, अपने नूर रूहानी का आप दावा किया है और अपना बेनज़ीर होना आप ज़ाहिर फरमा दिया है। ये बात हरगिज़ नहीं कि सिर्फ़ मुसलमानों ने फ़कत अपने ख़याल में उसकी खूबियों को करार दे दिया है, बल्कि वो तो ख़ुद अपनी खूबियों और अपने कमालात को बयान फरमाता है और अपने बेमिसल व मानिंद होना तमाम मखलूक़ात के मुकाबले पर पेश कर रहा है, और बुलंद आवाज़ हल मिन मुहारिद का नक़ारा बजा रहा है, और दक़ाइक़ व हक़ाइक़ उसके सिर्फ़ 2-3 नहीं जिसमें कोई नादान शक भी करे, बल्कि उसके दक़ाइक़ तो बहर ज़ख़ार की तरह जोश मार रहे हैं, और आसमान के सितारों की तरह जहाँ नज़र डालो चमकते नज़र आते हैं। कोई सदाक़त नहीं जो इससे बाहर हो, कोई हिकमत नहीं जो इसके मुहीत बयान से रह गई हो, कोई नूर नहीं जो उसकी मुताबियात से ना मिलता हो। बराहीन अहमदिया सफ़ा नंबर 640। तो नाज़रीन इकराम, कादियान दारुल अमा से प्रोग्राम राह हुदा के जो 4 एपिसोड पर मुश्तमिल ये जो सीरीज़ थी, आज उसका ये आखिरी एपिसोड था, और इसी के साथ ये सीरीज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। अगले 4 एपिसोड इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी और स्टूडियो से लाइव नशर होंगे। 4 एपिसोड पर मुश्तमिल एक नई सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होने की उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर
तसल्ली का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया